تو یہ سارے کے سارے اللہ پاک کی صفت شکور کا اظہار ہے، اللہ قدردان ہے، یہ اس صفت کا اظہار ہے۔ اس طریقے سے اللہ پاک اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں، توبہ کے ساتھ بھی بخش دیتے ہیں، بغیر توبہ کے ستاری کا بھی معاملہ فرماتے ہیں، اور دوسروں کی دعاؤں کی وجہ سے بھی اللہ بخش دیتے ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ پاک نے کچھ اعمال بندوں کو ایسے بتا دیے، اگر وہ بندہ ان اعمال کو کرتا رہے تو اللہ پاک ان کی برکت سے گناہوں کو بخشتے رہتے ہیں۔ کتابیں لکھیں، اللہ کے نیک بندوں نے کتابیں لکھیں، جن اعمال صالحہ کے کرنے سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ کون کون سے وہ نیک اعمال ہیں؟ پوری کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت ان سے نظر آتی ہے۔ ایک آدمی نے کسی نابینا آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر تک اس کو پہنچا دیا، بظاہر بہت چھوٹی نیکی ہے، صرف اس لیے کہ اس کو راستے میں ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں اس کا پاؤں نہ پھسل جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے گھر تک اس کو پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نیکی پر اللہ پاک اس کے 40 گناہ کبیرہ بخش دیتے ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کے بارے میں یہ ہے کہ 4 گناہ کبیرہ بھی جس بندے کے ذمے ہوں اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ 40 گناہ کبیرہ اللہ پاک بخش دیتے ہیں اس آدمی کے جس نے کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گھر تک پہنچا دیا۔ جس آدمی نے کسی میت کو غسل دیا فَقَتَمَهُ، پھر اس کے عیب کو چھپا دیا، اگر اس کے جسم کے اندر کوئی عیب تھا وہ نہیں بتایا، کوئی اس کی ذات کے اندر کوئی نقص تھا وہ نہیں بتایا، جو اس کی کوئی غلطی کوتاہی تھی وہ کسی کو نہیں بتائی۔ مرنے کے بعد کسی کی غلطی کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے کفوا عن مساویہم، اس کی اگر کوئی خیر یاد ہے اس کا ذکر کیا کرو، اس کی برائی کا ذکر نہ کیا کرو، خواہ وہ کتنا ہی برا ہو، اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہو گیا، ہم بیچ میں سے نکل گئے ہیں۔ جو بندہ دنیا سے چلا جائے، کسی بھی حالت میں چلا جائے، کتنے ہی گناہوں کے ساتھ چلا جائے، آپ نے فرمایا اس کی اچھائیاں ذکر کرو، اس کی برائیوں سے زبان کو روک کے رکھو۔ جس آدمی نے کسی میت کو غسل دیا، پھر اگر کوئی اس کا عیب یاد تھا اس پر پردہ ڈال دیا، اگر اس کے کسی جسم کے اندر عیب تھا اس کو چھپا لیا، اللہ پاک اس کے بھی 40 ایسے گناہ کبیرہ معاف کرتے ہیں جو گناہ کبیرہ اس کو جہنم میں لے جانے کے سبب تھے۔ اگر کسی آدمی نے کسی میت کے لیے قبر کو کھود کر اس میں دفن کر دیا، فرمایا کہ قیامت تک اس کو ایسے ہی اجر و ثواب ملے گا جیسے کسی نے کسی کو رہنے کے لیے قیامت تک کے لیے گھر دے دیا۔ اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ شکور ہیں، قدردان بہت ہیں۔ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں گے، ایک لفظ آتا ہے قرآن پاک میں والعاقبہ، 30 سے زائد مرتبہ اللہ پاک نے اس لفظ کو قرآن پاک میں دہرایا، والعاقبہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ دیکھو، نتیجہ، ظاہر کو نہ دیکھا کرو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ 30 سے زائد مرتبہ اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں۔ دنیا کے اندر دیکھو ان لوگوں کو، بڑے مال والے تھے، بڑی زبردست قسم کی طاقت اور قوت والے تھے، دنیا کے اندر فساد مچانے والے تھے، نبی کی بات کو قبول نہ کرنے والے تھے، بڑا ان کو اپنے مال اور طاقت اور قوت پر گھمنڈ تھا، وہ دنیا کے اندر بڑے متکبر قسم کے رہنے والے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ دیکھو۔ مسلمان ظاہر کو نہیں دیکھتا، نتیجے کو دیکھیں۔ نتیجے کو کیا نتیجہ نکلا ہے؟ قوم نوح کا بڑی طاقت والی تھی۔ کیا نتیجہ نکلا ہے قوم ہود کا؟ بڑی طاقت والی تھی۔ کیا نتیجہ نکلا ہے قوم سبا کا؟ بڑے مال اور دولت والے تھے۔ کیا نتیجہ نکلا ہے خبیث قارون کا؟ بڑے خزانوں والا تھا۔ کیا نتیجہ نکلا فرعون کا؟ بہت بڑی حکومت والا تھا۔ کیا نتیجہ نکلا شداد کا؟ خبیث بہت بڑے مال والا تھا، جنت زمین کے اندر بنانے والا تھا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ آج ہم ان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ نتیجہ والعاقبہ دیکھا کرو، نتیجے کو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا؟ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں نتیجوں کو دیکھو گے تو نتیجہ یہی نظر آئے گا کہ انجام کان تقوی والے ہی اللہ پاک عزت سے رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ آج امام بخاری ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر ہیں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائیں دی گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ امام غزالی ہر مسلمان کے دل کے اندر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر مسلمان کے دل میں بستے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹا گیا، نتیجہ دیکھو، نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے پاؤں کی جوتیوں کی آواز جنت میں اللہ کے نبی نے سنی۔ یہ نتیجہ ہے، نتیجہ دیکھو۔ آج ہم نتیجے کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے کسی آدمی کا بہترین قسم کا بنگلہ اور ہم حرام کھانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اچھی لگتی ہے کسی آدمی کی بہترین قسم کی گاڑی، ہم اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اچھا لگتا ہے جیب پیسوں سے بھری ہوئی، ہم حرام طریقے سے پیسے اپنی جیب میں ڈالنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کو دھوکہ دینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، دوسروں کا مال غصب کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، بینکرپسی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کا مال بٹورنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، قرضہ لے کر واپس نہ دینے پر یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ ہم ظاہر کو دیکھنے کے عادی بن چکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس آدمی کے پاس بہترین بنگلہ ہے، نتیجہ نہیں دیکھتے۔ اللہ قرآن میں 30 جگہ سے زیادہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض۔ ارے زمین میں چل کر تو دیکھو، بہت ساری قومیں ایسی نظر آئیں گی، بڑی طاقت والی تھیں، بڑی قوت والی تھیں، بڑے مال والی تھیں، بڑے دولت والی تھیں، وآثارا فی الارض، اپنے آثار دنیا کے اندر چھوڑے۔ آج ان کے بنائے ہوئے محلات تو نظر آئیں گے لیکن ان کا اپنا نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ ان کی بنائی ہوئی سڑکیں تو نظر آئیں گی لیکن وہ کہاں برباد ہو گئے وہ خود نظر نہیں آئیں گے۔ ان کے بنائے ہوئے بہت سارے پل تو نظر آئیں گے، ان کی بنائی ہوئی ریلوے لائنیں تو نظر آئیں گی، وہ خود کہاں چلے گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ ختم ہو گئے، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ نظر آئے گا تو وہ آدمی نظر آئے گا جس نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاری۔ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نظر آئے گا۔ امام بخاری ہمیں ہر حالت میں نظر آئیں گے۔ ہر روز کروڑوں مسلمان امام بخاری کا نام لے کر ان پر رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ بولتے ہیں، ان کی روایت کی ہوئی حدیث کو پڑھتے ہیں، ان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ وہ بندے امام بخاری کا بنایا ہوا کوئی مکان، ان کا اپنا مکان نہیں نظر آئے گا۔ ساری زمین چھان کر دیکھ لو، امام بخاری کا جھونپڑا کون سا تھا کوئی نہیں بتا سکتا۔ دنیا کے اندر وہ لوگ تو نظر آئیں گے جنہوں نے دنیا میں وہ آثارن فی الارض، بڑے بڑے آثار، بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی علامات دنیا کے اندر چھوڑی، ان کا اپنا نام و نشان نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، کسی دھوکے میں پڑ کر اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ زیادہ گزر چکی ہے، سفید بال ہمارے اوپر آ چکے ہیں، بڑھاپا سر کے اوپر آ گیا ہے، کسی وقت بھی آنکھ بند ہوگی، قبر میں پہنچ جانا ہے۔ دھوکے سے نکالیں اپنے آپ کو، ظاہر کو دیکھنا اس کو چھوڑ دیں۔ والعاقبہ عاقبہ، قرآن پاک کے اندر یہ جو لفظ ہے اس پر بار بار غور کریں۔ اللہ پاک نے 30 دفعہ سے زائد مرتبہ اس لفظ کو ذکر فرمایا، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ یہ فساد والے تھے، ان کا نتیجہ دیکھو۔ یہ وہ تھے جن کو ڈرایا نہیں ڈرے، ان کا نتیجہ دیکھو۔ یہ ظلم کرنے والے تھے، ان کا نتیجہ دیکھو۔ یہ دنیا کے اندر قومیں آئی تھیں، ختم ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، آخرت بھی گئی، دنیا بھی ان کی گئی۔ اللہ پاک ہمیں دھوکے سے نکالے۔ دھوکے سے نکلنا اسی کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے جو فرمایا اس پر یقین لانا، اس کا نام ایمان ہے۔ بن دیکھے اللہ کے نبی کی بات کو مان لینا، اس کا نام ایمان ہے، اس کا نام ایمان بالغیب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے اور ہماری زندگیوں کے اندر اللہ پاک پورے دین کو داخل فرمائے۔